السلام علی افضل الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ محبت سے پڑھ دیں الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین الفریقین من عرب ومن عجم۔ اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب دل لبیب سید عالم نور مجسم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں ہدیتاً عقیدتاً نذرانتاً درود و سلام عرض کرنے کے بعد سامعین ذی اکرام، تمام بزرگ دوست بچے، بالخصوص ہمارے اس جامعہ کے طلباء کرام، مالک کونین ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ کے فضل اور کرم سے تزکیہ نفس پروگرام کی آج پہلی نشست میں ہم حاضر ہیں۔ مالک کونین ہم جو سنیں اس کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کوئی روایتی پروگرام نہیں ہے، نہ کوئی رواجن پروگرام ہے کوئی، بلکہ اس پروگرام کے لیے خاص ایک نیت کی گئی ہے، اور اس کی نیت کیا ہے کہ لوگوں کو قرآن و حدیث سنا کر شیاطین کے راستے سے دور لے کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچایا جائے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول بننے کی سعادت اور اس کا طریقہ بتایا جائے۔ اور یہ پروگرام الحمدللہ ہر انگریزی ماہ کے دوسرے سوموار کو بعد از نماز عشاء منعقد ہوا کرے گا، جس کا دورانیہ زیادہ سے زیادہ تقریباً 1.25 گھنٹہ ہوا کرے گا۔ ایک تلاوت اور نعت، اس کے بعد انشاءاللہ یہ بیان ہم سنا کریں گے۔ آج جس موضوع پہ میں بات کروں گا وہ موضوع ہے تزکیہ نفس، اور اس میں 4 چیزوں کو بیان کروں گا۔ پہلے یہ ہم سنیں گے کہ تزکیہ نفس کی تعریف کیا ہے، تزکیہ نفس کہتے کس کو ہیں، اور اس کا مفہوم کیا ہے۔ دوسری چیز ہم یہ سنیں گے کہ تزکیہ نفس کی اہمیت کیا ہے، قرآن اور حدیث کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آج تک اس کی اہمیت کیا ہے۔
اور تیسری چیز ہم سنیں گے کہ اگر کوئی تزکیہ نفس اپنانا چاہے تو وہ کیسے اپنائے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ چوتھی چیز ہم انشاءاللہ سنیں گے کہ تزکیہ نفس جو اپنا لیتا ہے اللہ اس کو کیا مقام دیتا ہے اور اس کو کیا شان عطا فرماتا ہے۔ ان چار چیزوں پہ ہم آج انشاءاللہ العزیز گفتگو سماعت کریں گے اور اس کے بعد گفتگو جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ پہلی چیز کہ تزکیہ نفس ہے کیا، کہتے کس کو ہے۔ یہ تزکیہ نفس دو لفظوں کا مرکب ہے، دو کلموں کا۔ ایک کلمہ ہے تزکیہ اور دوسرا کلمہ ہے نفس۔ تزکیہ نفس، نفس کا تزکیہ، اور یہ جو تزکیہ کا کلمہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا، صاف کرنا، ستھرا کرنا، کسی گندگی کو، کسی نجاست کو ہٹا دینا، اس کو کہتے ہیں تزکیہ۔ اور بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ تزکیہ کا مطلب ہے کسی پوشیدہ، کسی چھپی ہوئی گندگی کو دور کرنا، کسی پوشیدہ اور کسی چھپی ہوئی گندگی کو دور کرنا جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، کہ جو گندگیاں، جو نجاستیں، جو برائیاں، جو ناپاکیاں دل میں چھپی ہوتی ہیں ان کو دور کرنا تزکیہ کہلاتا ہے۔ اور نفس سے مراد آپ دل بھی لے سکتے ہیں، نفس سے مراد آپ اپنی ذات بھی لے سکتے ہیں، نفس سے مراد اپنا مکمل جسم اور روح بھی مراد لے سکتے ہیں۔ اب معنی یہ بنے گا تزکیہ نفس کا کہ اپنے دل کو پاک کرنا، اپنے دل کو صاف کرنا، ہر قسم کی گندگی، ہر قسم کی نجاست، ہر قسم کی پلیدی سے اپنے دل کو صاف کرنا، پاک کرنا، اس کو کہتے ہیں تزکیہ نفس۔ اور یہ تزکیہ نفس جو ہے نا، یہ مسلمان پر فرض ہے۔ اس کی اہمیت سنیں آپ، جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، جس طرح زکوٰۃ فرض ہے، جس طرح آدمی پر زندگی میں ایک بار استطاعت کے ہوتے ہوئے حج کرنا فرض ہے، جس طرح آدمی پر اللہ، اس کے رسول، تمام فرشتوں، یوم آخرت پر ایمان لانا فرض ہے، ایمان لانے کے بعد اسی طرح تزکیہ نفس بھی فرض ہے۔ جو آدمی ایمان والا ہو مگر اپنے دل کو ستھرا نہ کرے، جو آدمی ایمان والا ہو، نماز پڑھنے والا ہو، زکوٰۃ دینے والا ہو، حج و عمرہ کرنے والا ہو، اور اپنے دل کا تزکیہ نہ کرے، دل کو صاف نہ کرے، اس کو ان عبادتوں کی وہ برکات نہیں ملے گی جو برکات دل کے صاف ہونے کے بعد ملتی ہے۔ اس لیے پتہ چلا کہ تزکیہ نفس کی بڑی اہمیت اور بڑی شان ہے۔ آپ ایک مثال لیں، یہ میرے پاس ایک گلاس پڑا ہوا ہے، اب اس کے اندر پانی موجود ہے، کوئی بھی ذی شعور، کوئی بھی ذی عقل والا آدمی پورے گلاس کو صاف دیکھتے ہوئے اگر ایک تنکا بھی اس کے ساتھ لگا ہوا دیکھے گا تو پانی بعد میں پیے گا، پہلے اس تنکے کو اٹھا کے دور پھینکے گا، حالانکہ پورا گلاس صاف ہے، دھلا ہوا ہے، اس کے اندر پانی بھی موجود، یہ صاف شفاف ہے، تہ تک اندر باہر سے نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ شیشہ ہے۔ لیکن اگر کوئی چھوٹی سی چیز پڑی ہوتی ہے تو آدمی بڑا اس کو جانچ کر کے دیکھتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ پانی بعد میں پیے گا یا اس میں پانی وہ ڈالنا چاہ رہا ہے، پر گلاس کے اندر کوئی چیز لگی نظر آ گئی،
تو اس نے پہلے اس کو صاف کرنا ہے. اگر انگلی لگانے سے وہ صاف نہیں ہوا تو پھر ناخن سے کرید کے صاف کرے گا. اگر کریدنے سے بھی صاف نہیں ہو تو پھر صابن استعمال کرے گا, پانی استعمال کرے گا. ہم پنجابی میں کہتے ہیں کچھ کچھ کے دھوے گا انہوں. پھر جب صاف ہوگا پھر دیکھے گا, تسلی کے بعد اس کے اندر پانی یا دودھ ڈالے گا, پھر اسے استعمال کرے گا. وارے انسان کبھی سوچا نہیں, کبھی خیال نہیں کیا, کبھی گمان نہیں کیا کہ جس دل کے اندر یاد خدا ہے, جس دل کے اندر ذکر خدا ہے, جس دل کے اندر یاد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کبھی اس دل کو بھی جھنجھوڑ کے دیکھ, کبھی اس دل کو بھی جانچ پڑتال کر کے دیکھ, کبھی اس دل کو بھی بغور دیکھ کہ اس کے اندر کتنی نجاستیں, کتنی گندگیاں اور کتنی زیادہ اس کے اندر ناپاکیاں جمع ہو چکی ہیں. پہلے ان ناپاکیوں کو دور کر, پھر دیکھنا محبت الہی تیرے چہرے پہ کیسا نکھار لاتی ہے, پھر محبت رسول تیرے چہرے کو کیسے منور کرتی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ تو نے پہلے اپنے اندر کے برتن کو صاف کرنا ہے, اور وہ صاف کرنا اتنی اہمیت رکھتا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے ہیں, تمام انبیاء کرام کا مقصد و مقاصد, کئی مقاصد تھے ان کے آنے کے. جب نبی دنیا میں تشریف لاتا ہے تو اس کے کئی مقاصد ہوتے ہیں. ان تمام مقاصد میں سے ایک مقصد کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ کرنا. جو اس کے ساتھ لگ گئے ہیں, جو اس کے پاس بیٹھنے والے ہیں, جو ان کے قریب رہتے ہیں, نبی یا رسول علیہ الصلاۃ والسلام اپنے قرب میں بیٹھنے والوں کے دلوں کو صاف کرتا ہے, قرب میں بیٹھنے والوں کے دلوں کو صاف کرتا ہے. آپ دیکھیں پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے, 164 نمبر آیت کا. اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ إِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اب یہ پوری آیت کو دیکھیں اللہ پاک نے اس میں کیا بیان کیا. اللہ کریم نے اس آیت مبارکہ کے اندر دو چیزیں بیان کی ہیں. پہلی چیز یہ بیان کی ہے کہ میں نے رسول بھیج کر مومنوں پہ احسان کر دیا ہے. میں نے رسول بھیج کر, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر مومنوں پہ احسان کیا ہے. اب وہ جو ہمارے اوپر احسان ہوا ہے نا جی, وہ اللہ نے رسول کو بھیجا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں دو چیزیں اللہ نے بیان کی. ایک یہ بیان کیا کہ میرا احسان ہوا, میں نے رسول بھیج دیا. دوسری چیز اللہ نے اس رسول کے آنے کے مقصد کو بیان کیا کہ وہ رسول کرتا کیا ہے. ہاں مالک کونین, وہ رسول کیا کرتا ہے؟ تو فرمایا یتلو علیہم آیاتہ, یہ اللہ کی آیتوں کو مومنین پر پڑھتا ہے. قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے, کبھی سورہ بقرہ, کبھی سورہ آل عمران, کبھی مائدہ, کبھی نساء, کبھی سورہ یاسین, کبھی سورہ نور. یہ قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے. جو قرآن نازل ہوتا ہے یہ نبی ان کو پڑھ کے سناتا ہے. اے اللہ ایک کام تو یہ ہو گیا. دوسرا فرمایا یزکیہم, اور انہیں پاک کرتا ہے, اپنے مومنین کو پاک کرتا ہے, صاف کرتا ہے, ان کا تزکیہ کرتا ہے. زکا یزکی تزکیتن فہو مزکی, یہ نبی مزکی ہے, دل کو ستھرا کرتا ہے. اور تیسرا حکم, تیسرا کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, یہ اپنے پاس بیٹھنے والوں کو, مومنین کو کتاب بھی سکھاتا ہے, حکمت بھی سکھاتا ہے. اللہ کریم نے آگے تیسری بات بھی ارشاد فرمائی, فرمایا ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین, اگرچہ یہ لوگ اس نبی کے آنے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے, بالکل گمراہ تھے. یہ نبی آیا,
اس نے 3 کام کیے ہیں۔ رب کا قرآن پڑھا ہے، لوگوں کے دلوں کو صاف کیا ہے، انہیں کتاب و حکمت سکھائی ہے، اور گمراہی سے نکال کر ایمان پر فائز کر دیا۔ تو یہ ہمیں سمجھ آئی بات ہمیں سمجھ آئی کہ نبی کے آنے کا جو مقصد ہوتا ہے، بھئی ایک بندہ نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، بالکل درست بات۔ اللہ کے احسان پر خوشی منانا قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لیکن خوشی منانے کے ساتھ ساتھ وہ مقصد بھی لینا ضروری ہے جو نبی لے کر آئے ہیں، اور وہ مقصد کیا ہے؟ تزکیہ نفس، دل کو ستھرا کرنا، دل کو پاک کرنا۔ جب آدمی اپنے دل کو پاک کرتا ہے، کیونکہ رسول کا کام کیا ہے کہ وہ دلوں کو ستھرا کرنے کے لیے آتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، تو رسول کا کام کیا ہے کہ وہ اپنے ان مومنین پر قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے اور ان کے دل کو صاف کرتا ہے۔ آپ کبھی غور کریں، جن کے دلوں کو میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کیا ہوگا، وہ دل کتنے چنیدہ، کتنے عظیم، کتنے درخشندہ ہوں گے۔ جن کو قرآن بیان کرتا ہے نا جی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ یہ جو حبیب آپ کے پاس بیٹھ کر دھیمے لہجے میں باتیں کرتے ہیں نا، آہستہ آہستہ بات کرتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں آواز کو بلند نہیں کرتے، میرے حبیب ان کے دلوں کو ہم نے تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ اور چنا کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے دلوں پر نگاہ مصطفیٰ پڑ چکی ہے، ان کے دلوں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک پڑ چکی ہے، اور حضور جس کی طرف دیکھتے اس کی دل کی دنیا بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ آپ ایک جھلک دیکھیں نا، بہت مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن سلام، یہ یہودی تھے، صرف یہودی نہیں، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے، عبداللہ بن سلام۔ یہودیوں نے ایک دن جا کر اپنے اس عالم سے کہا کہ آپ ان سے مناظرہ کیوں نہیں کرتے جنہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میں بالکل مناظرے کے لیے تیار ہوں، چیلنج کر دیا کہ فلاں تاریخ کو، فلاں دن کو، فلاں وقت کے اندر میں ان کے پاس جاؤں گا، چند سوال کروں گا، اگر انہوں نے سوالوں کے جواب دے دیے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ وہ حق اور سچ ہیں، اور اگر نہ دیے تو معاذ اللہ پھر میں سمجھوں گا وہ حق پہ نہیں ہے۔ اب وہ وقت آیا جی، وہ دن آیا، لوگ جمع ہو گئے اس اپنے عالم کے پاس، سارے یہودی، اور نعرے لگنے لگے عبداللہ بن سلام کے کہ آج پتہ چل جائے گا، آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، آج پتہ چل جائے گا سچا کون اور جھوٹا کون، خالص کون اور جو ہے وہ 2 نمبر کون، اب پتہ چل جائے گا۔ نعرے لگانے لگے لوگ، لیکن دیکھیں نا اللہ نے جس کی نگاہ کو اتنا کمال دیا ہے، اس کی نگاہ کا ذرا پھر کمال تو دیکھیں آپ۔ عبداللہ بن سلام نے اپنی کتابیں ساتھ اٹھائیں، خادم شاگرد اپنے ساتھ لیے اور چل پڑے۔ عبداللہ بن سلام آگے آگے اور دنیا پیچھے پیچھے چلتے جا رہے ہیں۔ جیسے مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف فرما تھے، عبداللہ ابن سلام کی نظر جب چہرہ والضحیٰ پر پڑی، رب کعبہ کی قسم ہے، عبداللہ ابن سلام نے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی کچھ نہیں پوچھا، بس زبان پہ جاری ہو گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ لوگ حیران، لوگ پریشان، اے عبداللہ ابن سلام آپ کو کیا ہوا؟ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے مفکر اور محقق ہو کر کوئی سوال نہیں کیا، کوئی جواب نہیں لیا، محض پہنچے ہیں اور دیکھا ہے اور کلمہ پڑھ لیا۔ تو عبداللہ بن سلام نے کہا جس کا چہرہ بتا رہا ہے وہ اتنا سچا ہے، اس کا کلام کتنا سچا ہوگا۔
تو یہ نگاہ مصطفیٰ تھی جو عبداللہ ابن سلام پر پڑی اور دل کی دنیا بدل کے رکھ دی. اور قرآن کہتا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، نبی ان کا تزکیہ کرتا ہے، نبی ان کو پاک کرتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صفات ہیں، ایک طاہر، ایک طیب اور ایک مطہر. بڑی سننے والی بات، طاہر، طیب، مطہر. اب آپ کے ذہن میں تینوں کا معنی ایک ہی ہوگا کہ طاہر کا معنی بھی پاک ہوتا ہے اور طیب کا معنی بھی پاک ہوتا ہے. آپ کے ذہن میں یہی ہوگا. لیکن آپ سنیں، علماء کہتے ہیں طاہر اس کو کہتے ہیں جس کا ظاہر پاک ہو، جس کا ظاہر پاک ہو. طاہر اس کو کہتے ہیں جس کا ظاہر، یعنی کہ جیسے مثال کے طور پہ میں باوضو بیٹھا ہوں، اب میرا جسم جو ہے وہ طاہر ہے، طہارت والا ہے. طیب اس کو کہتے ہیں جس کا دل پاک ہو. جو لفظ طیب ہے نا، طیب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دل کا پاک ہونا. طاہر کا مطلب ظاہر پاک ہونا اور طیب کا مطلب باطن پاک ہونا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شایان شان ہے کہ حضور طاہر بھی ہیں اور طیب بھی ہیں. اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طاہر ہیں اور طیب ہیں. اللہ نے یہ شان دی ہے کہ وہ مطہر بھی ہیں. مطہر کون ہوتا ہے؟ کہ جس کے ساتھ کوئی ناپاک جس کے قریب جائے اور وہ مطہر اسے پاک کر دے. یہ پانی ہوتا ہے نا، پانی وضو جسے کیا جاتا ہے، اس کے اندر 3 وصف ہوں تو اس سے وضو ہو سکتا ہے. کتنے وصف ہوں جی؟ 3. نمبر 1 پانی طاہر ہو، نمبر 2 پانی مطہر ہو، اور نمبر 4 کیا ہے؟ پانی غیر مکروہ ہو. نمبر 3 کیا؟ غیر مکروہ ہو. یعنی آپ یوں کر لیں کہ ایک پانی طاہر ہو اور مطہر ہو تب اس سے وضو ہوگا. اب ایک پانی ہے، ایک جو ہے وہ برتن کے اندر پانی پڑا ہوا ہے، اس کو کسی نے چھوا نہیں، کسی نے یوز نہیں کیا، استعمال نہیں کیا، وہ پانی طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے. اور اگر اس کو کوئی بندہ یوز کر لیتا ہے، اس سے اپنا ہاتھ دھو لیا، اس کے اندر ہاتھ ڈال دیا بے وضو آدمی نے، وہ پانی مستعمل ہو جائے گا. اب وہ پانی پاک تو ہے، طاہر تو ہے، لیکن مطہر نہیں، آگے پاک نہیں کرے گا. آگے پاک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پانی استعمال شدہ نہ ہو. آپ ذرا غور کریں، وضو وہ پانی بندے کو پاک کرے گا جو مطہر ہوگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طاہر ہیں، طیب ہیں، مطہر ہیں. حضور کا ظاہر بھی پاک، باطن بھی پاک. اور پھر سوچیں جو میرے حضور کے ساتھ لگتا گیا وہ بھی پاک ہوتا گیا. اتنا پاک ہوا، اتنا پاک ہوا کہ قرآن مجید کی وہ آیت پکار اٹھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے اہل بیت، اللہ نے تم سے نجاستوں کو دور کر دیا ہے اور تمہیں اس طرح پاک کر دیا جیسے پاک کرنے کا حق تھا. یہ پاک کیوں ہوئے؟ یہ نبی کے ساتھ لگے ہیں. تو جو نبی کے ساتھ لگے وہ پاک ہو جاتا ہے. اب ہم نے 2 چیزیں سماعت کی. پہلی چیز ہم نے سنی کہ تزکیہ نفس کی تعریف کیا ہے. دوسری چیز ہم نے یہ سنی کہ تزکیہ نفس کی اہمیت کیا ہے. اہمیت میں یہ معلوم ہوئی کہ یہ آدمی پر فرض ہے کہ وہ اپنے دل کو صاف کرے، دل کو اپنے کو صاف کرے. اب صاف کس سے کرنا ہے یہ بھی تو ذرا سننا ہے ہم نے. کس سے کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. یہ ہمارا تیسرا ٹاپک ہے. اور چوتھا ٹاپک ہوگا جس نے صاف کر لیا اس کا مقام کیا ہے. اچھا پھر ایک اور بات اہمیت کے اندر رہتے ہوئے بات سنیں. آپ ماشاءاللہ ذی شعور بیٹھے ہیں اور آپ میں سے اکثر احباب کو 30ویں پارے کی سورہ والتین جو ہے وہ آتی ہوگی. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یہ جو سورہ مبارکہ ہے. اچھا اس سورت کو اب کبھی غور سے دیکھیں. اللہ پاک نے اس سورہ مبارکہ کے اندر انسان کی خوبصورتی کو بیان کیا ہے. فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بڑا ہی سونا بنایا ہے.
بہت ہی خوبصورت بنایا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی خوبصورتی کو بیان کرنا تھا تو 4 قسمیں اٹھائی۔ کتنی؟ 4۔ والتین، مجھے انجیر کی قسم، انجیر۔ والزیتون، مجھے زیتون کی قسم۔ وطور سینین، مجھے طور سینا کی قسم۔ وہذا البلد الامین، مجھے اس پاک امن والے شہر کی قسم۔ ان 4 قسموں کو اٹھانے کے بعد اللہ جل جلالہ فرماتا ہے بے شک ہم نے انسان کو بڑا سونا بنایا ہے۔ اچھا پھر آپ غور کیجئے گا، ساری تقریر ایک طرف اور یہ 2 باتیں جو بھی میں کرنے لگا ہوں یہ ایک طرف۔ جو سمجھ کیا اس کے بارے میں آ رہے، جب سے مجھے سمجھ آئی ہے یقین مانے آپ میرے حالات بدل گئے۔ اللہ نے جب خوبصورتی کو بیان کیا تو 4 قسمیں اٹھائی، اور خوبصورتی کو بیان کرنے کے بعد پھر فرمایا ثم رددناہ اسفل السافلین، اس خوبصورت انسان کو ہم نے جہنم کے نچلے گڑھوں میں پھینک دیا ہے۔ جہنم کے نچلے گڑھوں میں پھینک دیا ہے۔ اب سوال پیدا ہوا، خوبصورت اور جہنم کے نچلے گڑھے میں، خوبصورت اور جہنم کے نچلے گڑھے میں، خوبصورت حسین و جمیل اور جہنم کے نچلے گڑھے میں، تو اگلی آیت نے بتایا خوبصورت ہونا یہ اور ہے، کامیاب ہونا اور ہے۔ اللہ نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، فرمایا کہ مگر جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے نا وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، انسان کو خوبصورت بنایا، کتنے پیارے اس کے نین و نقش، اس کے بال، اس کی آنکھیں، اس کا جسم، اس کی طاقت، اس کی صحت، اور اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا چہلنا ٹہلنا، چلنا پھرنا، کلام کرنا، تکلم، تدبر، تفکر، تحفظ، اس کی ساری شانیں بے مثال ہیں، اور اتنا خوبصورت، اور خوبصورتی کے بعد فرمایا کہ ہم نے اس کو جہنم میں پھینک دیا، اور ان میں سے بچا وہ جو ایمان لے کر آیا۔ اب جو ایمان لے کر آئے وہ بھی انسان، جنہوں نے ایمان نہیں لایا، نیک عمل نہیں کیے، وہ بھی انسان ہیں، دونوں خوبصورت ہیں، دونوں خوبصورت۔ توجہ کیجئے گا، جو جہنم میں گیا وہ بھی انسان، جو جنت میں گیا وہ بھی انسان، اور اللہ کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بڑا سونا بنایا ہے۔ اے اللہ پاک، یہ سونا بنا کر جہنم میں پھینک دیا، جنت میں داخل کر دیا ہے، تو دونوں ہی سونے، پر ایک کو جنت اور ایک کو جہنم۔ اللہ نے فرمایا جنت میں جانے کے لیے خوبصورتی شرط نہیں، خوبصورتی شرط نہیں جنت میں جانے کے لیے۔ اے مالک پھر کیا ضروری ہے؟ تو اللہ نے بیان کیا۔ اب یہاں پہ 4 قسمیں اٹھا کے اللہ نے انسان کے حسن کو بیان کیا ہے، اور ایک مقام کو دیکھیں اللہ نے 11 قسمیں اٹھا کر انسان کی کامیابی کو بیان کیا ہے۔ کتنی قسمیں جی؟ 11 قسمیں، 4 قسمیں کہاں اور 11 کہاں؟ اللہ نے فرمایا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا۔ 11 قسمیں اللہ نے اٹھائی، سورج اور اس کی روشنی کی قسم، چاند کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، آسمان کی قسم، اس کے بنانے والے کی قسم، زمین کی قسم، اس کے بچھانے والے کی قسم، نفس کی قسم اور اس کو سنوارنے والے کی قسم۔ 11 قسمیں اٹھانے کے بعد خالق کائنات نے آگے جو بات کی بڑی سننے والی ہے۔ 11 قسمیں اٹھانے کے بعد خالق کائنات نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے پھر انسان کو، اس نفس کو شعور دیا، سوچ دی، عقل دی، فجورہا برائی کی،
تقواہا، نیکی کی۔ ہم نے انسان کو بنایا نا، اس کے بعد ہم نے اس کو عقل دی، یہ گناہ ہے، یہ ثواب ہے، یہ برائی ہے، یہ اچھائی ہے، یہ بدی ہے، یہ نیکی ہے، یہ فجور ہے، یہ تقوی ہے۔ ہم نے عقل دی انسان، وہ سمجھتا ہے دودھ میں پانی ڈالنا حرام ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ناجائز قبضے کرنا حرام ہے، وہ سمجھتا ہے شراب خوری حرام ہے، وہ سمجھتا ہے جوا بازی حرام ہے، وہ سمجھتا ہے کسی کا حق کھانا حرام ہے، وہ سمجھتا ہے چوری چکاری ڈاکہ غصب یہ تمام چیزیں حرام ہے۔ ہم نے عقل دی انسان کو، عقل شعور دیا، ہم نے شعور دیا ہم نے۔ اللہ پھر 11 قسمیں اٹھانے کے بعد فرمایا قد افلح من زکاہا، یاد رکھنا مجھے ان تمام چیزوں کی قسم، کامیاب وہ ہوگا جس نے دل کو ستھرا کر لیا، کامیاب وہ ہوگا جس نے دل کو ستھرا کر لیا۔ وقد خاب من دساہا، اور وہ ناکام ہو جائے گا جس نے اپنے دل کو گندا کر لیا۔ 4 قسمیں اٹھا کے اس انسان کے حسن کو بیان کیا، اور 11 قسمیں اٹھا کے اس انسان کی کامیابی کو بیان کیا۔ ایک بار مسکرا کے بولیں سبحان اللہ۔ یہ اتنی قسمیں، قسم اٹھانے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ میری کو بات کا انکار کرے نا، میں پھر قسم اٹھاؤں گا، یا میری کو بات میں شک کرے، میں پھر قسم اٹھاؤں گا، لیکن مالک کونین کے کلام میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ اس کے کلام کا انکار کرنا کسی کی جرت ہی نہیں ہے، اور جنہوں نے انکار کیا ہے اللہ نے ان کو توفیق کی ندی قرار کی۔ ان کی کیا جرت کہ وہ انکار کرتے، اللہ نے ان سے ہدایت کا سرچشمہ چھین لیا، اور 11 قسمیں اٹھانے کے بعد خالق کائنات نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو عقل دی ہے، نیکی بدی اسے بتا دی ہے، اب اگر وہ دل کو ستھرا کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا۔ اچھا جناب، یہ تھا اہمیت۔ اب ہم نے تقوی، اب ہم نے جو ہے وہ تزکیہ نفس کرنا کیسے، اپنے دل کو صاف کرنا کیسے ہے۔ دل کو صاف کرنے کا طریقہ سورہ نور کی آیت نمبر 24 میں اللہ نے بیان کیا ہے، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے قدموں پہ نہ چلو۔ آپ جانتے ہوں گے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ایک ہی راستہ تھا، بس حق کا راستہ اور سچ کا راستہ، اور جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، فرشتوں نے سجدہ کیا تو پھر 2 راستے بن گئے۔ وہ کیسے کہ شیطان نے سجدہ نہ کیا اور فرشتوں نے کر لیا، جنہوں نے کیا وہ حق پر تھے، جس نے نہ کیا وہ ناحق تھا۔ اس وقت سے پھر 2 قسمیں ہوگی لوگوں کی، ایک وہ لوگ جو رحمانی ہیں، دوسرے وہ لوگ جو شیطانی ہیں، یعنی جو شیطان کے پیروکار ہیں۔ اللہ نے فرمایا لا تتبعوا خطوات الشیطان، فرمایا ایمان والو شیطان کی پیروی نہ کرنا۔ کیوں؟ فرمایا جو بندہ شیطان کی پیروی کرتا ہے نا فَإِنَّهُ يَأْمُرُهُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، کہ شیطان اسے بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے تم اپنے دلوں کو صاف کرو، شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ آگے خود ہی کہتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تم کبھی بھی پاک نہ ہوتے۔ یہ تم پاک ہو گئے ہو، تزکیہ تم نے کر لیا ہے، تم پاک ہو گئے ہو، یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اور اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ اس بارے میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ اللہ نے 2 چیزیں بیان کی، ایک شیطان کی پیروی نہیں کرنی، اور دوسری چیز بیان کی کہ اپنے دل کو صاف کرنا ہے، اور دل کو صاف کرنا اللہ کے سپرد ہے، اور اللہ نے یہ طاقت اپنے نبی کو دی ہے اور اپنے خاص اولیاء اور علماء صلحاء کو دی ہے۔ تو جو بندہ ان لوگوں کے، علماء کے، صلحاء کے، اولیاء کے قریب ہو جاتا ہے اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ میری سرکار کی ایک حدیث ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت اس طرح ہے جیسے عطار کی دکان ہے، مفہوم ہے حدیث کا، عطار کی دکان ہے کہ تم وہاں سے کچھ بھی نہ لو تمہیں خوشبو آ جائے گی، اور برے بندے کی صحبت اس طرح جیسے لوہار کی دکان ہو کہ تم کپڑوں کو کنج کنج کے بیٹھو، سمیٹ سمیٹ کے بیٹھو، پھر بھی چھڑکیں پڑ جاتی ہیں۔ کہ میاں محمد بخش عارف کھڑی رومی کشمیر نے اس کا پنجابی میں ترجمہ یوں کیا ہے کہ چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان عطارا
سودا پاویں مل نہ لئیے ہلے آن ہزاراں برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں کپڑے باویں کنج کنج بویے چھڑکاں پین ہزاراں۔ تو بندہ جب نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس کا دل پاک اور مزکہ ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے سورہ اعلیٰ پارہ نمبر 30 کی آیت نمبر 14 سے لے کے 17 تک اگر پڑھا جائے تو بندے کو سمجھ آتا ہے کہ تزکیہ نفس کیسے کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے دل کو صاف کر لیا، وہ کامیاب ہوا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، آگے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ فرماتا ہے اور وہ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ جو اپنا تزکیہ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ دو کام کرتا ہے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اپنے رب کے نام کو یاد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، فَصَلَّى، اور نماز پڑھتا ہے۔ دو کام آدمی کا کلیجہ بدل دیتے ہیں۔ اچھا، ذکر سے مراد یہاں میں صوفیانہ بات کروں، صوفیاء کرام کیا فرماتے ہیں؟ ذکر جو ہے نا، جیسے قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو۔ صوفیاء فرماتے ہیں اللہ کو یاد کرو نہیں، اللہ کو یاد رکھو، کسی بھی حالت میں اللہ کو نہ بھولو۔ مطلب کیا اس کا؟ فرماتے ہیں یاد اسے کیا جاتا ہے جس کو بھول جائے، اور جس کو یاد رکھا جائے اس کو بندہ بھولتا نہیں ہے۔ تو ولی کیا کرتا ہے کہ یاد رکھتا ہے، اور یاد کرنا یاد رکھنا اس میں یہ فرق ہے کہ جو بندہ یاد رکھتا ہے وہ کبھی بھی اپنے رب کو بھولتا نہیں ہے۔ اور یاد رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کی توجہ اللہ کی طرف رہے۔ یاد رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی توجہ اللہ کی طرف رہے۔ اور یہ جو آخری باتیں ہیں یہ بڑی قابل غور باتیں ہیں۔ اس کی توجہ اللہ کی طرف رہے، فصلا، اور فکر اس کی آخرت میں رہے، نماز پڑھتا رہے، عبادت کرتا ہے۔ دو چیزیں، متوجہ الی اللہ اور مفکر فی الآخرہ، کہ وہ توجہ کرے اللہ کی طرف اور آخرت کی فکر رکھے۔ دو کام بس۔ آپ آج کی اس محفل سے یہ میسج لے جائیں کہ آپ نے ہر کام میں توجہ اپنے رب کی طرف رکھنی ہے اور دل میں فکر آخرت کی رکھنی ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ آپ کا دل کیسے پاک ہوتا ہے۔ اور یقین کریں جب سے ہم نے آخرت کو بھلا کر دنیا کو آخرت پہ ترجیح دی ہے نا، ہماری تباہی ہو گئی ہے۔ آپ اسی سورت اعلیٰ کی آیت نمبر اگر 16 پڑھتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہے آخرت کے مقابلے میں۔ دنیا کی زندگی کو تم نے ترجیح دی ہے، تم نے دنیا کی زندگی کو زیادہ پسند کیا آخرت کے مقابلے میں۔ کاش تم آخرت کو زیادہ پسند کرتے دنیا کے مقابلے میں تو تمہارا دل کا تزکیہ ہو جاتا، لیکن تم نے کیا کیا ہے؟ آخرت کو ترجیح نہیں دی، دنیا کو ترجیح دی ہے۔ اب تزکیہ نفس کرنا ہو تو دو رکاوٹیں بندے کے سامنے آتی ہیں، دو رکاوٹیں۔ ایک رکاوٹ ہوتی ہے دنیا کی محبت، اور ایک رکاوٹ ہوتی ہے رب سے غفلت۔ بندے کی توجہ رب کی طرف نہ رہے اور آخرت کی فکر نہ رہے، یہ دو چیزیں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اور دنیا کی جو محبت ہے اس کے بارے میں کبھی اب غور کریں کہ جو بندہ دنیا میں گم ہو جاتا ہے، دنیا کے اندر محو ہو جاتا ہے اور اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، بس صبح اٹھا کمائی شروع کی، رات بھر اسی کام میں لگا رہا، بس سویا جاگا اور کوئی اللہ والا کام نہیں، بس کمائی صرف کمائی، بس دنیا داری صرف دنیا داری، انہی کاموں میں لگا رہا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جس نے دنیا کو اپنے سینے میں سما لیا ہے، جس نے دنیا کو اپنے سینے میں سما لیا ہے۔ اس کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری راوی صدی سے پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں من احب دنیاہ اضر بآخرتہ، من احب آخرتہ اضر بدنیاہ، فآثروا ما یبقى علی ما یفنا، او کما قال علیہ السلام۔ سرکار نے فرمایا جو دنیا سے محبت کرتا ہے وہ آخرت کو تباہ کر دیتا ہے، جو دنیا سے محبت کرتا ہے وہ آخرت کو تباہ کر دیتا ہے۔ بس مال، اپنا کاروبار، اللہ کی یاد کوئی نہیں، غفلت، بس اسی کام میں لگا رہا۔ جو دنیا سے محبت کرنے لگا وہ اپنی آخرت کو تباہ کر لیتا ہے۔
فرمایا من احب الآخرۃ اضر بدنیاہ، فرمایا جس شخص نے آخرت سے محبت کی وہ دنیا کو زیر کر دیتا ہے، یعنی دنیا کو پاؤں کے نیچے رونت دیتا ہے، جس نے جو آخرت سے محبت کرتا ہے۔ آگے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ سوال پیدا ہوتا ہے دل کے اندر کہ بندہ دنیا کو لے کے چلے کہ آخرت کو لے کے چلے، دنیا کو لے کے چلے کہ آخرت کو لے کے چلے، سوال پیدا ہوتا ہے۔ سرکار نے فرمایا فآسروا ما یبقى علی ما یفنا، فرمایا جو چیز باقی رہنے والی ہے اس کو فنا ہو جانے والی پر ترجیح دے دو۔ باقی رہنے والی آخرت ہے۔ مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں اور ایک حدیث نقل کرتے ہیں دنیا اور آخرت کے بارے میں۔ کبھی آپ غور کریں، ہمیں سوال پیدا ہوتا ہے ہم دنیا کو لے کے چلیں کہ آخرت کو؟ دنیا کو بھی ساتھ لے کے چلنے مگر برتنے کے طور پہ بس، چکھنے کے طور پہ بس، اپنی معاشی حالات کے طور پہ بس، دل نہیں لگا بیٹھ رہے آپ۔ کن فی الدنیا غریب عابر، فرمایا دنیا میں مسافر کی طرح رہو، محبت رب سے قائم رکھو۔ یہ بڑی کمال حدیث، میری سرکار نے فرمایا لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں آخرت پر، حالانکہ یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ سرکار کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ ما الدنیا فی الآخرہ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع۔ میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، سرکار فرماتے ہیں کوئی بندہ کسی بڑے سمندر پہ چلا جائے اور سمندر کے کنارے کھڑا ہو کر اپنی انگلی کو اس کے پانی میں ڈبوئے، اپنی انگلی کو پانی میں ڈبوئے، ڈبونے کے بعد اپنی انگلی کو باہر نکالے اور دیکھے کتنا پانی اس انگلی کے ساتھ آیا ہے۔ جتنا پانی اس انگلی کے ساتھ آیا یہ دنیا کی زندگی ہے، اور جو سمندر میں بچ گیا وہ آخرت کی زندگی ہے، اور اتنی بڑی آخرت ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں، اکثر عرض کرتا ہوں لوگوں سے کہ اپنی اتنی سی دنیا کے لیے اتنی بڑی آخرت کو تباہ نہ کرو۔ ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے، لوگ اپنی آخرت تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ بلکہ اپنی دنیا سنوارنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی دنیا بڑی سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بڑی ہمارے اندر ایک بات پڑ چکی ہے کہ ہم لوگ اس پہ غور نہیں کرتے کہ ہمارا کیا حال ہے۔ آپ کبھی غور کریں نا، یہ جتنے لوگ کسی بدماش کے تحت، کسی گینگ سٹار کے تحت، کسی جگہ ٹیکس لینے والے کے تحت، کسی ڈاکو کے تحت کام کر رہے ہیں، آپ کبھی ان پہ غور کریں نا جی۔ ڈاکہ مارنا ہے تو کمیشن لینی ہے، ٹیکس لینا ہے تو کمیشن لینی ہے، جس کو ہم جگہ ٹیکس کہتے ہیں نا، دکانوں پہ جا کے بتا خور یہ لوگ جو ہوتے ہیں طرح طرح کے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ اصل میں یہ خود نہیں ہوتے، ان کو پیچھے سے چلایا جاتا ہے، گویا کہ یہ دنیا ان کی سنوار رہے ہیں اور آخرت اپنی تباہ کر رہے ہیں۔ کاش میرا یہ میسج ان تک پہنچے، کاش میری بات کو وہ سمجھیں۔ حضرت امام ابن ماجہ ایک حدیث لے کر آئے سنن ابن ماجہ کے اندر، جس کے راوی حضرت ابو امامہ ہیں، اور فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من شر الناس منزلۃ عند اللہ یوم القیامۃ عبد اذهب آخرتہ بدنیا غیرہ، فرمایا قیامت کے دن تمام لوگوں میں سے بدترین بندہ وہ ہوگا اللہ کے نزدیک جس نے لوگوں کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت تباہ کر لی۔ یار آنا میرا دوست نہیں تو میرے ساتھ چلنا یار، موج مستی کرتے یار، انجوائے کرتے یار، آج یہ کرتے آج وہ کرتے ہیں، بے پردگی والا ماحول، بد نگاہی والا ماحول، بد سمائی والا ماحول، ان کی خاطر، ان کی دوستی کی خاطر اپنے دلوں کو گندا کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا یہ دنیا میں اور آخرت میں قیامت والے دن اللہ کے نزدیک سب سے بڑا بدترین انسان ہے جو لوگوں کی دنیا سنوارتے سنوارتے اپنی آخرت تباہ کر لیتے۔ اصحب آخرتہ بدنیا غیرہ، لوگوں کی دنیا سنوارتے اپنی آخرت کو تباہ کرتا ہے، یہ دنیا کا بدترین انسان ہے۔ تو ہمیں
4 چیزوں کو لینا ہے، 2 چیزیں ہمیں نافذ کرنی ہے اور 2 چیزوں کو ہم نے دور کرنا ہے۔ ایک تو ہم نے اللہ کی طرف توجہ کرنی اور آخرت کی فکر رکھنی ہے، اس چیز سے دل پاک ہوگا۔ اور دوسرا ہم نے اللہ سے غافل نہیں ہونا اور آخرت کو بھولنا نہیں ہے، اس چیز سے بھی دل پاک ہوگا۔ اور جو آدمی پھر پاک ہو جاتا ہے تو قرآن اس کے بارے میں پھر کہتا ہے قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے جو ہے وہ اپنے دل کو ستھرا کر لیا۔ چند سیکنڈ کے لیے اس بات کو ذرا دوبارہ دہراتا ہوں میں آپ کے لیے۔ میں نے آپ کے سامنے 4 چیزیں بیان کی ہیں۔ ایک تزکیہ نفس کی تعریف کے تزکیہ نفس ہوتا کیا ہے، دل کو صاف کرنے کو تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی لگائی کہ لوگوں کے دلوں کو صاف کریں، اور آج تک اولیاء کاملین لوگوں کے دلوں کو صاف کرتے آ رہے ہیں۔ اور اس کو اپنانے کا طریقہ کیا ہے کہ ہر وقت اپنے رب کی طرف توجہ رکھیں اور آخرت کی فکر اپنے دل میں جاگزی رکھیں، اور اس پر جو عمل کرتا ہے، جو اپنے دل کو صاف کر لیتا ہے، قرآن کہتا ہے سنو، جس نے دل کو صاف کیا، اللہ کو یاد کیا، قد افلح من تزکا، دل کو صاف کیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اللہ کا نام لیا، اللہ کا ذکر کیا، نماز پڑھی، تو قرآن کہتا ہے یاد رکھنا وہ کامیاب ہے، کامیاب ہے، وہ آخرت کے میدان میں کامیاب ہے۔ اور آخرت کا میدان کیسا ہے؟ اے اللہ وہ کتنے منٹ کا ہے؟ اے اللہ وہ کتنے سالوں کا ہے؟ فرمایا والآخرۃ خیر وابقا، فرمایا آخرت بڑی بہترین ہے دنیا سے اور کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، ہمیشہ رہے گی۔ تو حضرات عزیز وقار، آج کا ہمارا پروگرام جس سے ایک یہ میسیج آتا ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، جھوٹ، بغض، کینہ، عداوت، چغلخوری، بدگمانی، بدظنی، ہر قسم کی نفرتوں سے اپنے دلوں کو پاک کریں۔ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت، اللہ کے لیے کسی کو کچھ دیں، اللہ کے لیے کسی سے ہاتھ کو روکیں، اور جو بندہ ایسا کرتا ہے اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کونین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ ہر انگریزی ماہ کا دوسرا سوار انشاءاللہ یہ ہمارا پروگرام ہوا کرے گا بعد از نماز عشاء۔ آپ کی تشریف آوری کا بڑا شکریہ، اللہ کریم آپ کو آباد رکھے۔ چند سیکنڈ کے لیے ذکر الہی کرنا ہے۔